بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایاں فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی کما حق ہو ہمیں اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب بیٹے تھوڑے تھوڑے آگے ہو جو جتنی جگہ بنتی ہے تاکہ پچھلے والے دروازے سے آگے آ سکے بعد میں اور بار بار کہنا نہ پڑے. آج کی گفتگو جو ہے وہ جس عنوان پر ہونا ہے اس کو بڑی توجہ کے ساتھ اور انہماک کے ساتھ جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. گفتگو کا موضوع یہ ہے کہ غیبت کن کن صورتوں میں کرنا جائز ہوتا ہے یا وہ کون کون سی باتیں ہیں جن کا کرنا غیبت میں شامل نہیں ہوتا. اس موضوع کی جو ہے وہ امپورٹنس اور اہمیت جو ہے پہلے میں اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی اہمیت کیا ہے تاکہ آپ پوری توجہ کے ساتھ مسئلے کو سمجھ لیں. ایکچولی یہ موضوع جو ہے جو احباب ہمارے ہاں جمعہ پر آتے رہے ہیں ان کے علم میں ہے کہ ایک موضوع ہم نے شروع کیا تھا اور اس میں مسلمانوں کے معاشرتی آداب جو ہیں ان کے اوپر ہم نے تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ ان کو عرض کیا تھا، جس میں مسلمانوں کے درمیان صلح کروانا اور مسلمانوں کا آپس میں جو ہے وہ اس اعتبار سے یعنی مذاق اڑانا، ایک دوسرے کا حقارت کے ساتھ نفرت کے ساتھ مذاق اڑانا اور اس کے علاوہ عیب جوئی کرنا، طعنہ زنی کرنا، برے نام رکھنا، غیبت کرنا، یہ سارے ان کے اوپر قرآن مجید سے اور احادیث طیبات سے جو اہم نکات تھے وہ الحمدللہ تعالی ہم نے عرض کیے. مگر اس موضوع کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، مکمل کرنے کے لیے یہ حصہ جو ہے اس کا سمجھنا بہت لازم ہے کہ وہ کون سی صورتیں ہیں کہ جن کے اندر بات کرنا جو ہے
وہ غیبت میں شامل نہیں ہوتا۔ اس سے جب یہ موضوع سارے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ پر اکٹھا ہو جائے گا تو اس سے ہمارے کورسز میں جو شامل سسٹرز ہیں یا بعد میں آپ لوگ ہوں تو ان کو سارا مواد جو ہے وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اخلاقیات کے اعتبار سے وہ ایک جگہ پر جو ہے وہ مل جائے گا۔ اور یہ بات بنیادی طور پر یہ یاد رکھنے کے لائق ہے کہ جس چیز کو ہم حرام کہتے ہیں دین کے اندر، کم و بیش سارے نہیں لیکن ان معاملات کے اندر اور کچھ کھانے پینے والی جو چیزیں ہیں ان کے اندر یا ان کے استعمال کے اندر جو چیز دین میں کیٹاگوریکل مکمل طور پر جو حرام ہوتی ہے، کسی نہ کسی سطح پر جا کر مخصوص بیک گراؤنڈ میں، مخصوص حالات میں اور مخصوص مقدار میں کہیں نہ کہیں جا کر اس کے اندر بھی جائز ہونے کی کوئی نہ کوئی صورت موجود ہوتی ہے۔ یہ بات آپ یاد رکھیں، یعنی جو بالکل کلیئر چیزیں حرام ہیں نا دین کے اندر، بالکل جو کلیئر حرام ہے اور وہ پھر بھی حرام ہی رہتی ہیں، مگر وہ جو شخص ہے، وہ جو مسلمان ہے، اس کے کسی نہ کسی مخصوص ماحول کے مطابق، مخصوص حالات و واقعات کے مطابق، مخصوص بیک گراؤنڈ کے مطابق وہ چیز جو ہے وہ اس کے لیے تھوڑی دیر کے لیے صحیح، تھوڑی مقدار کے لیے صحیح، کسی نہ کسی پہلو میں اس حرام کے اندر بھی کوئی نہ کوئی جواز کا پہلو، جائز ہونے کا پہلو موجود ہوتا ہے۔ میں اس کی ایک مثال جو ہے وہ قرآن مجید سے عرض کر کے تو آگے اس بات کو بڑھاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ البقرہ کے اندر، فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ فرمایا اے مومنو، بے شک تم پر حرام کیا گیا ہے مردار کو۔ کس چیز کو بولیے؟ سارے بولیے کس چیز کو؟ مردار کو۔ مردار وہ جانور جو اگر ذبح ہو جاتا بر وقت تو وہ حلال تھا، مگر ذبح نہ ہونے کی وجہ سے ویسے ہی مر گیا تو وہ مردار ہوتا ہے اور وہ حرام ہو جاتا ہے۔ بے شک وہ جانور حلال لیکن ذبح نہ ہو سکے۔ فرمایا ہم نے تم پر مردار کو حرام قرار دے دیا، بددما، فرمایا اور بہتے ہوئے خون کو ہم نے تمہارے لیے حرام قرار دے دیا، وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، فرمایا اور سور کا، خنزیر کا گوشت جو ہے یہ ہم نے تمہارے اوپر حرام کر دیا، وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور ایسا جانور بھی تم پر حرام کر دیا کہ جس کو ذبح کرتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بجائے کسی اور کا نام پکارا گیا ہو۔ وقت ذبح اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا نام نہ پکارا جائے، کسی اور کا نام پکارا جائے، فرمایا وہ بھی ہم نے تمہارے اوپر حرام کر دیا۔ یہ چار چیزیں جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دی اس آیت مبارکہ میں۔ آگے کیا فرمایا؟ آگے فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ اب فرمایا مگر تم میں سے جو شخص مجبور ہو جائے، جو شخص کیا بولیے؟ مجبور ہو جائے، اس کو کوئی نہ کوئی ایسی مجبوری بن جائے، غیر باغ ولا عاد، مگر شرط یہ ہے، آگے شرط بیان کر دی، نہ تو وہ نافرمانی کرنے والا ہو اور نہ ہی وہ حد سے زیادہ بڑھنے والا ہو، نہ وہ نافرمانی کا ارادہ رکھتا ہو، نہ وہ حد سے زیادہ یعنی جتنی اس کو ضرورت ہے نہ وہ حد سے زیادہ آگے بڑھنے والا ہو، فلا اثم علیہ، فرمایا ایسے شخص پر ان چار چیزوں کا استعمال جو ہے وہ بھی اسے گناہگار نہیں کرے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، فرمایا سن لو بے شک اللہ جو ہے یہ مغفرت کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ میں نے